تم ہندوستانی ہو، تم پاکستانی ہو، تم چائنیز ہو، تم امریکن ہو۔ سوچو، مثال کے طور پر اگر دنیا میں کسی ملک کا وجود نہ ہوتا، چائنا نہ ہوتا، انڈیا نہ ہوتا، امریکہ نہ ہوتا، تو تم کیسے کہتے کہ میں پاکستانی ہوں یا انڈین ہوں؟ اس لیے لازمی ہے کہ کوئی اور بھی نام ہو، کوئی دوسرا ملک بھی ہو۔ جب دوسرا ملک ہوگا تو تب آپ اپنا ملک ڈیسائیڈ کر پائیں گے، اس کو نام دے پائیں گے۔ جب اس دھرتی پر کوئی ملک نہ ہو تو آپ کیسے کہیں گے پاکستانی ہوں یا انڈین ہوں؟ جب اس دھرتی پہ لکیریں نہ کھینچی گئی ہوں تو آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ یہ میری بارڈر ہے، یہ اس کی بارڈر ہے؟ جب یہ دھرتی پوری انسانوں کے لیے کھلی ہو تو آپ کہیں گے کہ میں دھرتی کا باسی ہوں۔ پھر آپ کو چاند نظر آئے گا، سورج نظر آئے گا، مریخ نظر آئے گا۔ لیکن سوچو، اگر چاند بھی آپ کو نظر نہ آئے، مریخ بھی آپ کو نظر نہ آئے، تو آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ میں دھرتی کا باسی ہوں؟ کیونکہ اس دھرتی کو دھرتی کہنے میں بھی آپ کو ایک دوسرا وجود چاہیے۔ جب دوئی ختم ہو جائے گی تو آپ کیسے کسی شے کو وجود دے سکتے ہو؟ سوچو، اگر اس دنیا میں کوئی یہودی نہ ہوتا، کوئی عیسائی نہ ہوتا یا دیگر کوئی مذہب نہ ہوتا تو آپ اپنے آپ کو کیسے کہتے کہ میں ہندو ہوں یا مسلم ہوں؟ آپ ان سب جمیلوں سے نکل کر زیادہ سے زیادہ یہ کہہ سکتے ہیں کہ میں ایک انسان ہوں۔ سوچو، اگر اس دنیا میں کوئی شیر نہ ہوتا، کوئی گدھا نہ ہوتا، کوئی گھوڑا نہ ہوتا، کوئی بھیڑ بکریاں نہ ہوتی تو آپ کیسے خود کو انسان کہتے؟ اس کے لیے بھی آپ کو دوسرے نام چاہیے۔ آپ کی ایگو کو، آپ کے مائنڈ کو کچھ اور نام چاہیے۔ جب کچھ اور نام ہوں گے تب آپ اپنے آپ کو بھی نام دے پاؤ گے۔ نام دینے کے واسطے آپ کے مائنڈ کو، آپ کی ایگو کو دوئی چاہیے۔ سوچو، اس دنیا میں صرف سمندر ہوتا، قطرہ ہوتا ہی نہ تو سمندر خود کو کیسے سمندر کہتا؟ یا صرف قطرہ ہوتا، سمندر ہوتا ہی نہ تو قطرہ خود کو کیسے قطرہ کہتا؟ یا قطرے کو صرف کیسے قطرہ نام دیتے؟ اسی لیے کہا گیا ہے لا الہ الا اللہ، لا موجود الا اللہ۔ خدا میں دوئی ہے ہی نہیں۔ وہ احد ہے، وہ ایکتا ہے، وہ یکتا ہے، وہ حقیقت ہے۔ سوچو، کبھی اندھیرا اور روشنی آپس میں مل سکتے ہیں؟ جہاں روشنی ہوگی وہاں اندھیرا نہیں ہوگا، جہاں اندھیرا ہوگا وہاں روشنی نہیں ہوگی۔ یوں سمجھو، انسان ایک اندھیرا ہے اور خدا ایک روشنی ہے۔ اللہ نور السماوات والارض، اللہ نور ہے زمین اور کائنات کا، اور انسان اس نور سے الگ ہو کر اندھیرا بنا ہوا ہے۔ آپ دیکھتے ہو کہ جب سورج سامنے آتا ہے اندھیرا بھاگ جاتا ہے، اور جب اندھیرا آتا ہے تو سورج چلا جاتا ہے۔ اگر سوچا جائے تو یہ دونوں چیزیں بس ہیں، اندھیرا بھی موجود ہے، روشنی بھی موجود ہے۔ نہ اندھیرا کہیں جاتا ہے، نہ روشنی کہیں جاتی ہے۔ جب دونوں سامنے آتے ہیں، روشنی آئی تو اندھیرا مٹ گیا، اور جب روشنی چلی گئی تو اندھیرے نے عروج پکڑ لیا۔ بس ایسا ہی ہے، جب انسان کی ایگو، انسان کا مائنڈ، انسان کی نفسیات دوسری اشیاء کو نام دینے لگتی ہے، ہر ایک چیز کو اپنا اپنا نام دینے لگتی ہے، ہر ایک شے کو الگ الگ سمجھنے لگتی ہے، یہی تو انسانی ایگو کا کمال ہے۔ وہ اس نور کو، وہ اس خدا کو بھول جاتے ہیں۔ سوچو، جب انسان نہ رہا، زمین نہ رہی، سورج نہ رہا، جب یہ سارے نام مٹا دیے جائیں تو پیچھے کیا بچے گا؟ وہی یکتا، وہی احد، وہی ایک حقیقت۔ لیکن ہم اپنے مائنڈ کو سمجھانے کے واسطے تیار ہی نہیں ہیں۔ کسی نے مارکسزم، کسی نے کیپٹلزم، کسی نے ایتھیزم، کسی نے بدھزم، کسی نے ہندوازم، کسی نے عیسائیت، کسی نے کوئی اور علم بلند کر لیا، اس نے کہا میں حق پر ہوں۔ اپنے اپنے الگ الگ نام رکھ کر ایک دوسرے کو مارتے کاٹتے پھر رہے ہو، اس خدا کے نام پر، اس یکتا کے نام پر، اس احد کے نام پر جس میں دوئی ہے ہی نہیں۔ یہ سارے کھیل ہمارے مائنڈ کے ہیں، یہ سارے کھیل ہماری ایگو کے ہیں۔ جب تک ہماری ایگو مرے گی نہیں، جب تک ہم اپنے مائنڈ کی چالوں کو سمجھیں گے نہیں، تب تک ایسے ہی یہ لڑائی جھگڑے چلتے رہیں گے۔ کیا تم سمجھتے ہو کہ پرماتما نے، اللہ نے غلیل میں ڈال کر زمین پر کسی بشر کو پھینک دیا تو تم غلط ہو؟ ایسا بالکل نہیں۔ ہم اس زمین کے ہی باسی ہیں، اسی سے ہم اٹھے ہیں، اسی سے ہمارا ارتقاء ہوا ہے، اسی سے ہم جنمے ہیں، اور موت کے بعد اسی میں ہی ہم چلے جاتے ہیں۔ ہماری حقیقت، ہمارا سچ صرف روح اور آتما ہے۔ جیسے زمین اور آسمان کا سچ وہ توانائی ہے، وہ انرجی ہے جس سے یہ وجود میں آئے ہیں، جسے قرآن میں کہا گیا ہے اللہ نور السماوات والارض، اللہ اس زمین اور کائنات کا نور ہے، انرجی ہے، توانائی ہے۔
ہم اس خدا کو، اس ایکتا کو چھوڑ کر جب دوئی میں بڑھتے ہیں، مثال کے طور پر تم چائنیز ہو، تم امریکن ہو، تم رشین ہو، تم اسرائیلی ہو، تم فلسطینی ہو، تم ایرانی ہو، اور جب اپنا اپنا جھنڈا آپ اٹھا لیتے ہیں، تم مسلمان ہو، تم ہندو ہو، تم عیسائی ہو، تم ایتھیسٹ ہو، اپنے اپنے نظریات کو جب حق سمجھتے ہو آپ، تو ایک دوسرے کے گلے کاٹتے ہو۔ اس دنیا میں جتنی بھی لڑائیاں ہو رہی ہیں صرف اس ایگو کی وجہ سے ہو رہی ہیں، صرف اس مائنڈ سیٹ کی وجہ سے ہو رہی ہیں، صرف اس نفسیات کی وجہ سے ہو رہی ہیں جس نے دوئی کا وجود بنایا ہے۔ کیا آپ جانتے ہیں آپ دنیا میں جو کچھ بھی بنا رہے ہو، چاہے آپ ایٹم بم بنا رہے ہو، چاہے آپ میزائل بنا رہے ہو، چاہے آپ جہاز بنا رہے ہو، آپ دنیا میں جو بھی ترقی کر رہے ہو، جب اس دنیا سے، اس زمین سے آپ مواد اکٹھا کر کے اپنی موت کا سامان بناتے ہو، تو آپ کس کو مارنا چاہ رہے ہو؟ آپ خود کو مارنا چاہ رہے ہو۔ جب آپ انڈیا کو مارنا چاہو گے یا آپ پاکستان کو مارنا چاہو گے تو کس کو مارو گے؟ وہاں پر بھی تو اپنے جیسے انسان بستے ہیں، انسانوں کو ہی مارو گے نا، یعنی خود کو ہی مارو گے نا۔ اگر دوئی کو مٹا دو، اگر انسان انسان نہ رہے، جانور جانور نہ رہے، پاکستانی پاکستانی نہ رہے، انڈین انڈین نہ رہے، چائنیز چائنیز نہ رہے، امریکن امریکن نہ رہے، اور خاص طور پر اسرائیلی اسرائیلی نہ رہے، فلسطینی فلسطینی نہ رہے، ایرانی ایرانی نہ رہے، جب اس دوئی کو مٹا دیا جائے، جب ایکتا آ جائے، تو کیا کوئی لڑائی ہوگی؟ تو کیا آپ کو ضرورت پڑے گی لڑاکے جہاز بنانے کی، میزائل بنانے کی، ایٹم بم بنانے کی، یعنی موت کا سامان بنانے کی؟ یقیناً نہیں پڑے گی۔ یہی تو کہا تھا رسولوں نے، یہی تو کہا تھا جناب عیسیٰ علیہ السلام نے، جس نے بھی حق کا علم بلند کیا، آپ نے اسے صلیب پر لٹکا دیا یا سولی پر چڑھا دیا یا اس کا گلا کاٹ دیا۔